میرے عزیزو، ہم قحط شدہ ہیں اخلاق، کردار، انسانیت، محبت۔ اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں ایک کام دیا ہے یہ تبلیغ کا، جو واقعی کردار سازی کی محنت، جو کردار سازی کی محنت۔ آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، اسی عنوان سے تقریباً ہر سال آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ وقت تبلیغ میں دو، کچھ وقت تبلیغ میں دو، اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق میں ترقی کی آپ کو ہمت ہوگی۔ یہ صدیوں کے بعد اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے، جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو مذہبی نفرت سے پاک ہے، جو تعصب تشدد سے پاک ہے، جو ایک پیغام محبت بن کے اٹھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان کا کوئی پازیٹو تعارف ہے تو اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان کو کسی بھی زاویے سے خوبصورت دیکھا جاتا ہے تو یہ تبلیغ کا کام ہے کہ یہاں سے سینکڑوں جماعتیں بیرون ملکوں میں جاتی ہیں اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سناتی ہیں اور انہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تھوڑا سا کر لو، چھٹیوں میں وقت دو، اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو۔ نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے، کہ دلوں کی آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس گمراہ نہیں کر سکتے۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومن 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ، اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آ گئی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھو۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں کو نہ کھایا، نہ نظر اٹھائی، نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تم، کیا ہے تم، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی،
میں تمہیں چھڑاؤں گی۔ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتا؟ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسریٰ کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو، نہ مذہب کے عنوان پر نہ سیاست کے عنوان پر۔ میرے دیس کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار مت بنو، کوئی فیڈریشن، کوئی فیڈریشن، یا تم استعمال ہو جاؤ گے سیاسی لوگوں کے۔ سارا ملک زوال کا شکار ہے۔ میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڑھی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے، تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں؟ میں افسران کا، بیوروکریسی کا رونا کیا روں؟ ہمارا تو چپڑاسی بھی بددیانت ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار مت بنو، اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو۔ مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو۔ ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا؟ میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا۔ اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ ایک جگہ نماز کا وقت تھا، ہم نے گاڑی روکی، میں آگے بڑھا، 2-3 نوجوان کھڑے تھے، پگڑیاں باندھی ہوئیں۔ میں نے کہا بھائی السلام علیکم، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا بھائی السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ نفرت کسی نے ان کے اندر بٹھائی ہے۔ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو مجھے سلام کا جواب دینا، اگر میں اس کی نظر میں کافر بھی تھا تو مجھے سلام کا جواب دینا جائز تھا اس کو، کہ بھئی ہم کسی کے اندر کو کیا جانے، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر کریں گے۔ میرے مدرسے کا ایک شاگرد، ایک بچہ ملتان گیا آئی ٹیسٹ کروانے، وہاں کلینک کے باہر ویٹنگ روم میں 50-60 مریض بیٹھے تھے۔ ایک بزرگ تشریف لائے، سفید پگڑی، کافی رنگین پگڑی، سفید داڑھی، تو ان کے لیے کھڑا ہو گیا کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو اس کے بھی پگڑی تھی سفید اور داڑھی، تو کہا تم ہو کون؟ کہا جی میں طالب علم۔ کدھر پڑھتے ہو؟ کہا جی میں طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، منہ پہ تھوک دیا۔ 60 سال سے اوپر عمر، اور منہ پہ تھوک دیا۔ تو اس بچے نے اف نہیں کی اور ایک طرف جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہ صاحب اندر چلے گئے ڈاکٹر کو دکھانے، تو سارے وہ ویٹنگ روم کے لوگ اس کے پاس آ گئے، بیٹا کون ہو، کہاں سے آئے؟ چونکہ وہ ان کی آپس کی گفتگو ان تک نہیں پہنچی، انہیں یہ دیکھا کہ ایک صاحب نے اس بچے کے منہ پہ تھوکا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں وہاں تلمبے سے آیا ہوں، وہاں پڑھتا ہوں، طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ حیران پریشان سارے کہ کیا دین کے نام پہ اس حد تک نفرت جا سکتی ہے؟ اللہ کے واسطے میرے بچوں اس نفرت کا شکار نہ ہو، ورنہ تم سب سے بڑے دشمن ہو گئے اپنے دین کے، اور تم سب سے بڑے غدار ہو گئے اپنے نبی کے اور قرآن کے اور شریعت کے۔ تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، منافقوں کو گلے لگایا۔ عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا۔ عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان،
اور جہنم کے سب سے نیچے ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی نیچے ہے، ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ میرے نبی کیا عام آدمی، میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتہ تھا کہ کون کون ہے، باقی صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ کون ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتہ تھا یہ منافق ہے۔ اس کے بیٹے آ گئے، وہ صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا؟ تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہاں؟ آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں؟ کرتا دے دیا۔ وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے؟ کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں، یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا۔ ایک جگہ تھا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا، تو ہم نے کہا میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا، اس کے امتی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کفر کے فتوے لگائیں، اور آپ نے پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں، اختیار دیا ہے شاید بخشا جائے۔ وہ اس کی میت کو لے کر گئے، وہ جلدی نکل گئے، اب ذرا پیچھے رہ گئے، تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا، ہم نے کہا باہر نکالو، اس کی میت کو باہر نکالا، اپنا لعاب اپنی انگلی پہ لگایا اور اس کے منہ میں ایسا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی تو پھیلی اس کی بخشش فرما دے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے، 100 منافق کلمہ پڑھ گئے۔ میرے بچوں ایسے علماء کا اعلی کار مت بنو جو تمہیں دست و گریباں کر دیں، جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں۔ اس لیے تو کہتا ہوں خود سیکھو، خود سیکھو۔ ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی، بہت پرانی بات یاد آ گئی، رمضان کا مہینہ، سحری کھا کے ہم چلے، پیدل چلتے 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 انڈیا بارڈر کے قریب ہم چل رہے تھے، یہ قصور سے آگے ہیڈ سلیمان کی طرف ایسے کر کے، تو ہم جب پہنچے دیہات تھا، کچی پرانی سی مسجد تھی، اس میں ہم نے سامان رکھا اور گر کے سو گئے، تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ نہ جماعت جاتی ہے تو کوئی تعلیم کرتے ہیں کچھ، تو کھڑ 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 کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ مجھ سے پہلے ہمارے امیر کو میں نے دیکھا، وہ اٹھے بیٹھے تھے، وہ اردو سپیکنگ تھے، نیاز صاحب نام تھا ان کا، اور اس علاقے کی زبان میری زبان تھی۔ تو میں نے دیکھا تو 8-10 نوجوان لمبے لمبے قد، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑا، کسی کے ہاتھ میں چھرا، کسی کے ہاتھ میں ٹوکا۔ تو ہمارے امیر کہنے لگے او بھائی طارق جمیل، بھائی طارق جمیل، دیکھو جی کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، او بھائی ان کو سمجھاؤ سمجھاؤ۔ میں کہا امیر صاحب آج لگتا ہے شہادت آ گئی ہے، کلمہ پڑھو۔ وہ بالکل تیار۔ تو میں نے اب ان کو توقع نہیں ہے کہ کوئی ان کی زبان میں بات کرے گا، میں کہا یار گل تو سنو، تسی ٹوکے چاہتے آ گئے، پہلے ساڑی سن تو لو، پیچھے وڑ چھڑے آ جی، اور پہلے سنو تو صحیح ایسی کی آنے ہیں، کون آئے۔ ان کو اپنی زبان اچھی لگی، ذرا لاشعوری طور پر ایک مناسبت پیدا ہوئی، تو ایسے دیکھنے لگے ایک دو، میں کہا کچھ کم بن گیا، کہا اچھا یار سن تو لویا، پتہ نہیں کی آندے سنیے تو صحیح۔ تو ٹوکے شوکے سنبھال کے بیٹھ گئے، ہاں دسو کی گل ہے۔ میں نے ٹھیٹھ اپنی زبان میں دعوت دی، ان کے چہرے اتر گئے، پھر بدل گئے،
پھر اٹھے اور جا کے شرا پھینکا، کلہاڑی پھینکی، ٹوکا پھینکا، پھر کہنے لگے آج تہاڈا روزہ اسی ودھاونا ہے۔ افطاری کو ہماری زبان میں ودھاونا ہے، آج تہاڈا روزہ اسی ودھاونا ہے۔ میں کہتا ہے ٹوکے چاہتے پہلے کیوں آیا ہے؟ اگے وہ تو ساڑھے مولوی سانو آ کے انہوں نے وٹ چھڑو بھابی ہیں، وہ تو ساڑھے مولوی آ کے آئی انہوں نے وٹ چھڑو بھابی ہیں۔ تو میرے بچوں، تم ایسی نفرتوں کا شکار نہ ہونا۔ یہ صرف پاکستان ایک ملک ہے جہاں سے لوگ حرم جا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے امام کی، کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ 7 بر اعظم میں صرف یہ ملک ہے بس۔ پوری دنیا کے مسلمان ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تعصب، یہ زہر کس نے پھیلایا ہے؟ کس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ کس نے میرے نبی کی محنت کو تار تار کیا ہے اور اسلام کی قبا کو چاک کیا ہے؟ کس نے مسجد کو مقتل بنا دیا، منبر کو زہریلا بنا دیا؟ اللہ کے واسطے رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ سیاسی پارٹیوں کا حصہ مت بنو، مذہبی گروہوں کا حصہ مت بنو۔ مسلمان بنو، مومن بنو، مسلمان بنو۔ اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا۔ میرا تیرا تعارف ایمان ہے، اسلام ہے۔ ایک دوسرے سے ایسی نفرت، امت تو ختم ہو گئی، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ کی مدد کس پر آئے؟ کس پر آئے؟ کیوں آئے؟ ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تہذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچ آوارگی۔ کدھر اللہ کی مدد آئے؟ مسلمان بن کے رہو اپنے حوصلوں میں۔ تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو، ابھی اٹھ کے گلے لگنا، کہ میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان لڑ پڑیں پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں، عیسائی مریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب 2 مسلمان، 2 عورتیں، 2 مرد، 2 نوجوان، 2 لڑکیاں، 2 لڑکے، 2 بھائی، 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سلام دعا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی فائل واپس کرو، میں اس پر نظر رحمت نہیں ڈالوں گا، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ میرے بچوں، میں نے حوصل لائف گزاری ہے، ہم تو جانور تھے، اور اس زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ 2-3 لڑکے اقبال حوصل کے لان میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ باغیچے میں، نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے، لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں جانتا تھا، فرقہ کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے، سب مسلمان بن کے رہتے تھے، ہوتے غافل تھے، پتہ کچھ نہیں تھا۔ تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محبت سے رہو، الفت سے رہو، نفرتوں سے۔ ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، مذہب کے نام پر نہیں، سیاست کے نام پر نہیں۔ ویسے ہی وڈا کون ہے، میں وڈا دا میں چودھری ہوں دا میں وڈا ذمہ دار دا پتر، میں وڈے ذمہ دار دا پتر، اس پہ لڑتے تھے۔ ویسے کہ کبھی مذہب کے نام پہ ہو اور کبھی سیاسی، ایسا کبھی نہیں تھا۔ ہمارے ایک وارڈن آئے، طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت۔ یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت کے پھول دو طلبہ۔ وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کر کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے یار، اور جب ٹیچر نہ آئے کہ شکر ہے کوئی نہیں آئے، جان چھٹی۔
شکر ہے یونس صاحب دی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی، جان چھٹی۔ وہ استاد نہیں ہے۔ باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، پیو نہیں ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، ناکام باپ ہے، ناکام باپ ہے، جس کو دیکھ کر بچے لپکیں نہیں، بڑے یا چھوٹے۔ جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، وہ ناکام والدین ہیں۔ ڈنڈا، سختی، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت، محبت، محبت۔ وہ تھے بڑے یعنی مہربان تھے، لیکن وہ زمانہ ہی تھا ڈنڈے 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 ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے۔ ایک ماں باپ نے اولاد کو جھوٹا بنا دیا، ایک استادوں نے اولاد کو جھوٹا بنا دیا۔ سختی سے بچے جھوٹ بولتے، اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتا، والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتی۔ والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں، تو وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں۔ جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے، پھر غلط راہوں پہ چلتے ہیں۔ چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، بڑے مہربان، ہمدرد، لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے۔ سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر، اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر۔ کوئی اوکھا سا سوال تھا، وہ کسی کو نہیں آیا۔ پہلا لڑکا اٹھا، سوال غلط، ٹھو 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 ٹھو۔ میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا، میرے پسینے چھوٹ گئے، میں کہہ لے آج خیر کوئی نہیں۔ پھر دوسرے کی باری آئی، ٹھو 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 ٹھو۔ پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑیں۔ اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، یا اللہ کہ میں آج بچا، سوٹیاں تو بچا، سوٹیاں تو بچا۔ جب رہ گئے نا کوئی 3 لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا۔ ہماری تہذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیچروں کو والد صاحب گندم بھیجتے، چاول بھیجتے، گھی بھیجتے، مکھن بھیجتے، موسم کے پھل، آم ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، مٹھا تھا، لیمو تھا، بہت کچھ، بڑا باغ کا بڑا شوق تھا، اور مرچیں، نمک، ہر چیز جاتی، اور کوئی یہ رشوت نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کریں، سعادت سمجھتے تھے۔ اب میں سوچ میں پڑا بھئی اب میں کیا کروں، تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں، کنک بھی کوئی نہیں، چاول بھی کوئی نہیں، ہن میں کی کرا؟ تو مجھے یاد آیا کہ مرچیں ہیں۔ میں اٹھا، جب 3 رہ گئے، چوتھا میں، تو میں اٹھا، میں کہا استاد جی ابا جی آندے پیان کل مرچاں توڑے گھر اپڑ جیسا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا پتر، ٹھیک ہے، تو بہ جا، تو بہ جا۔ میں ڈنڈوں سے بچ گیا۔ یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوایا؟ میرے استاد نے بلوایا۔ بچہ تو ایک یہ پھول ہوتا ہے، اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا۔ اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتی، ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے ہیں۔ بسوں پہ یا سڑکوں پہ چل عمر گزری، 30 سال ہو گئے سفر کرتے، تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی، بڑے نخرے سے چل رہے۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔
اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے، کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے نہیں۔ ایک دفعہ میں ایک کوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ پر۔ پڑھتے پڑھتے ایسے میری اوپر نظر اٹھی تو ایک کوسٹر کے پیچھے گاڑی تھی، میری نظر پڑی تو اس کے پیچھے دو بول لکھے ہوئے تھے، دو جملے۔ اس نے یہ سارے دھونے دھو دیے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ یہاں لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل ایسے، اور آگے یوں بنا کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل برائے فروخت۔ دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ یہ ماں بولے، یہ ٹیچر بولے، یہ باپ بولے، یہ دوست بولے، یہ بھائی بولے، یہ پڑوسی بولے، دشمن بھی بولے گا تو آپ اس کے ہو جاؤ گے، کہ دل چیز ہی ایسی ہے۔ طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈنڈا چلا دیا ہاسٹل میں آ کے، نماز کمپلسری، اور مغرب عشاء میں حاضری ہوتی تھی، لازم مغرب عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی، باقی نمازوں میں حاضری نہیں ہوتی تھی، زور ہوتا تھا پڑھو پڑھو پڑھو۔ فجر میں لڑکے تھوڑے اٹھتے تھے اور مغرب عشاء میں ٹوٹل حاضر ہوتی تھی۔ ایک ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ حاضری لیتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ تھا اور عشاء کی نماز میں میں بالکل آخری صف میں تھا، تو میرا روم میٹ آیا، جاوید نذیر، فوت ہو گیا ہے، مرید کے کا اچھے ذمہ داروں کا بچہ تھا۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہوا اور اس نے نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دی، اللہ اکبر۔ تو میں بھی تو طالب حسین کی پڑھ رہا تھا، لہٰذا میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے توڑ دی۔ میں کہا اوئے ایک ہی کیتا ہے۔ کہنے لگا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، میں کہڑا اللہ دی پڑھدا پیا۔ تو میرے عزیزو، محبت والے بنو، الفت والے بنو، بڑے چھوٹے کے ساتھ، چھوٹے بڑے کے ساتھ، نہ مذہبی نفرت کا شکار ہو، نہ سیاسی نفرت کا شکار ہو، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اس سے میٹھے بول کے سوا کچھ نہ بول۔ زبان کا میٹھا بول تمہارے عمل کو خوبصورت کر دے گا، اور زبان کا کڑوا بول تمہارے عمل پہ سیاہی پھیر دے گا۔ میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو آپ نے یوں کیا، کف ھذا، معاذ اسے قابو میں رکھنا، یہ پورا دین ہے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ پورا دین ہے؟ ہاں، یہ اس لیے دین ہے کہ اگر زبان محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے، اگر زبان نکل گئی ہاتھوں سے تو سارا دین ہاتھوں سے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل اچھا کرے، آپ ہمارا سرمایہ ہیں۔ یہ تھوڑی سی چند ایک باتیں ہیں، اپنی تعلیم سے انصاف کرو، صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو، علم کے لیے پڑھو، رزق اللہ تمہیں دے دے گا۔ مثبت پازیٹیو سوچ رکھو، نہ سیاسی، نہ مذہبی، نہ قومی، قومیت کے بنیاد پر بھی دھڑے بند ہیں۔ ایک جگہ سے میں گزرا تو لکھا ہوا تھا جٹ بٹ ایسوسی ایشن، میں کہ لگے اے مارے گئے، جٹ تے بٹ کتھوں وڑ گئے۔ تو یہ جٹ بٹ، انجمن ارایان، انجمن راجپوتان، یہ سب تباہی ہے۔ مسلم ہوا سماکم المسلمین من قبل، ایک مسلم ہوں حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشان۔ میرے عزیزو، مسلم بنو، نہ قوم پہ بکو، نہ مذہب پہ بکو، نہ سیاست پہ بکو، نہ آپس کی عداوتوں کو پروان چڑھاؤ، انہیں ختم کرو، ختم کرو۔
ایک اچھے نوجوان بن کے، اچھے مسلمان مرد عورت بن کے، لڑکا لڑکی بن کے نکلو تو اس ملک کے لیے تم بہت بڑا سرمایہ ہو، ورنہ کانٹے تو پہلے ہی بکھرے پڑے ہیں، چن چن عمر گزر گئی، پتہ نہیں کبھی بہار آئے گی بھی صحیح کہ نہیں۔ لیکن چونکہ کرنا اللہ نے ہے تو ناامیدی تو کبھی نہیں ہوئی، ہاں دل ضرور بیٹھتا ہے کہ کب صبح ہوگی، لیکن ناامیدی کوئی نہیں کہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے بڑوں سے ادب کا معاملہ، چھوٹوں سے محبت، آپس میں تعلق، خامند بیوی آپس میں محبت ہو، تعلق ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، عزت دو، احترام دو۔ دنیا کا سب سے بڑا رشتہ ماں باپ نہیں، خامند اور بیوی ہیں۔ دنیا کا سب سے اہم رشتہ ماں باپ نہیں، خامند اور بیوی ہیں۔ سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہیں۔ سب سے بڑا عظیم اہم رشتہ خامند اور بیوی ہیں۔ اللہ نے دنیا کو شروع کیا خامند اور بیوی سے، اور جنت کو شروع کیا خامند اور بیوی سے۔ یہ جوڑا دنیا کی ابتدا کر رہا ہے اور جوڑا ہی آخرت کی ابتدا کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ شادی نہیں ہوتی مر جاتے ہیں، اہل ایمان مرد بھی عورت کی، اللہ ان کو جنت میں جانے سے پہلے ان کی شادی کرے گا، اپنی ثوابدید پر جوڑے بنائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے ماں باپ اپنا جوڑا بن کے جنت میں رہیں گے، میری اولاد اپنا جوڑا بن کے جنت میں رہے گی، میں اپنے جوڑے کے ساتھ جنت، آپ سب اپنے جوڑے کے ساتھ۔ تو خامند اور بیوی کا رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے۔ شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے اور پوچھتا بھی کیا کر کے آئے ہو، تو وہ بتاتے ہیں یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، کہ چوری کرائی، زنا کرایا، قتل کرایا، ڈاکہ۔ وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا، تھوڑا تھوڑا کہتا ہاں ٹھیک 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 ٹھیک۔ ایک کالا سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا جی میاں بیوی کو لڑایا، کہتا شاباش پترا تو اگاں آ جا، اگاں آ جا۔ اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرا جان نشین، یہ ہے میرا جان نشین، جس نے خامند بیوی کو لڑا کر خاندانوں میں نفرت کی آگ لگا دی۔ میں ابھی عورتوں کی جماعت میں 15 دن کے لیے گیا تھا سوات، تو ہر جگہ نوجوان بچیاں آتی ہیں ہماری مستورات کے پاس، یہ ہمارے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہماری زندگی تباہ ہوگی، ہمارے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہوگی۔ کہ ماں باپ کا ایک دوسرے کو میاں بیوی کا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا یہ آگ لگا دیتا۔ برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا میں عورت سے کہتا خامند کو کرے، اور مردوں سے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ تو خوبصورت معاشرے کی بنیاد خامند اور بیوی پر رکھی گئی، اگر ان کا سلوک اچھا ہے تو نسل اچھی تیار ہوگی، اگر ان کے سلوک میں برداشت نہیں، خامند بیوی کی نہیں کرتا، بیوی خامند کی نہیں کرتی ہے، تو اس گھر میں آگ لگ جائے گی۔ اور خامند اور بیوی کی صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور صلح کر لیں تو اس پر اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تو ایک دوسرے کو عزت دو، یہ بہت بڑا رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے، اس پہ ہماری ساری نسل کا دار و مدار ہے۔ اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے مت کرو، ایک طرف ہو کے کر لو، ہو تو جاتی ہے۔ کبھی لڑکے کے ماں باپ اس طرح انٹر ہوتے ہیں میاں بیوی کے تعلق میں کہ ان کی زندگی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، کبھی لڑکی کے ماں باپ اس طرح داخل ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کہ ان کی زندگی کو اجیرن اور حرام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، اس میں ماں باپ کو ان کو جوڑنے کے لیے تو داخل ہونے کی اجازت ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ میں مستورات بیٹھی ہیں، ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سراپا رحمت ہوتی ہے، جب وہ ساس بنتی ہے تو ایک خوفناک وجود بن جاتا ہے، اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، آٹا گندی تو ہلی ہی جاندی ہے، ہلی ہی جاندی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھائی نہیں، کہ آنے والی بیٹی کو کیسے سینے سے لگانا ہے کہ وہ بیٹی بن جائے۔ یہ اخلاق اگر ہوں
تو بہت خوبصورت گھر چل سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ سیکھا نہیں ہے تو جب کوئی نئی بچی آتی ہے تو ہر ایک کی تلوار اس کے سر پر ہوتی ہے، ترچھی نظریں ترچھی نظریں ترچھی نظریں۔ ایسے ہی ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو شفقت ہی شفقت ہے، شفقت ہی شفقت، محبت ہی محبت۔ جب وہ سسر بنتا ہے وہ بھی خوفناک وجود بن جاتا ہے۔ تو میں بڑا جب کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے دین کے عنوان سے تو پھر لوگ اپنے دکھ لے کر آتے ہیں، جو کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی طریقہ بتا دو۔ اب اخلاق بد اخلاقی کے لیے وظیفہ تو ہے کوئی، تو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہماری ایک دھوبن تھی، دھوبن ماسی شریفہ، بڑی تکڑی ساس تھی وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی میریاں ساریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی خود تھی، 4 بوہیں تھی، میں نے کوئی ایو جہا توید دے جو ساریاں میریاں نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو تو پتہ تھا کہ کمال تو سارا ماسی شریفہ کا ہے، اب بیچاری مجھے نظر آئی کھڑی، چھوٹے سا قد تھا، موٹی۔ تو میری بہن نے ایسے ایک تعویذ کاغذ پہ لکھا، پتہ نہیں کیا لکھا، اس کو ایسے اس نے رول کر کے بند کر کے کہا ماسی شریفہ اب جب تیری بہویں لڑنے لگیں تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا، دیکھو اگر یہ گر گیا پھر تیرے گھر کی خیر نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کا منہ بند کیا۔ اسے پتا تھا، ہمارے گھر کی دھوبن تھی تو پتا تھا وہ کیا چیز ہے۔ ایک ہفتے بعد وہ آئی، کہا بی بی میری ساری لڑائی مک گئی۔ کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ وہ یا لڑائی تو لڑائی ختم۔ تو خیر میں صرف ساس کو نہیں آپ سب کو یہ تعویذ دے رہا ہوں، جب کبھی آپ کسی سے اونچنے تو یہ تعویذ یہاں رکھ کے بیٹھ جانا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک چپ 100 کو ہرائے، چپ ہو جاؤ، بولو نہیں۔ تو بھائی آخری تعویذ سب بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بچیوں کے لیے، مستورات خواتین کے لیے، منہ میں رکھ لو، دانت کے نیچے دبا کے بیٹھ جاؤ، بولنا نہیں، تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا؟ جب چھٹیاں ہوں تو تبلیغ میں ضرور وقت دینا، ٹھیک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ ہماری نسل ہے، نوجوان نسل ہے، بچے بچیاں چھوٹے بڑے، ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر، ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کردار سازی فرما، ہمیں اعلیٰ نسل عطا فرما جن کے اخلاق بلند ہوں، پاک دامن ہوں، پاکیزہ ہوں، اونچی سوچ والے ہوں۔ ہمارے اداروں کو مثبت بنا، ہمارے اداروں کو مثبت بنا، ہمارے اداروں کو مثبت بنا، منفی سوچیں ختم فرما، منفی کردار ختم فرما، میرے دیس پہ رحم و کرم کی نظر فرما۔ میرا دیس بہت دکھی ہے، تار تار ہے، پارا پارا ہے، تیری نظر کرم کا محتاج ہے، تیری فضل کا محتاج ہے میرے مولا، میرے آقا۔ معصوم بچوں کی آہیں، مظلوم کی آہیں، بے گناہوں کا پکڑے جانا، دکھ درد میں رونا تیرے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ میرے دیس میں بڑے مظلوم ہیں میرے مولا، بہت مظلوم ہیں میرے مولا، جو تجھے پکارتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ کسی کی آہ پر، پکار پر، فریاد پر پورے ملک پہ رحم فرما دے، ہمارے تمام طبقات ملک کو اور امت کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ جو جتنا مجمع آیا ہے، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، بچیوں کا، اساتذہ کا، معلمین، معلمات، سب کو ہم سب پر بولنے والا، میں بھی محتاج، ہم سب پہ نظر کرم فرما۔
ہمارے اس ادارے کو چار چاند لگا، ان بہترین سائنسدان دے، بہترین ڈاکٹر دے، بہترین پڑھنے والے دے، پڑھانے والے دے، ہمارے گھروں کی نفرتیں ختم فرما، عداوتیں ختم فرما، جو ہم میں بیمار ہیں صحت دے دے، جو روحانی بیمار ہیں صحت دے دے، جو جسمانی بیمار ہیں صحت دے دے، ہم سب سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔